बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कमज़ोर मईशत के साथ कोई भी मुल्क अपनी खारजा पॉलिसी आज़ादी के साथ नहीं बना सकता। यानी जिस मुल्क की इकॉनमी बहुत ज़्यादा वीक हो, जो मुल्क बैरूनी कर्ज़ों की दलदल में फंस चुका हो, उसकी खारजा पॉलिसी उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं बनती। उसमें बैरूनी इन्वॉल्वमेंट का होना ज़रूरी हो जाता है। मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? अभी रिसेंटली यूएई ने जो इसराइल को एक्सेप्ट किया है, उसके साथ मादे हो रहे हैं। इस ऐलान के बाद उम्मत मुसलमा वाज़ह तौर पर दो हिस्सों में तकसीम होती हुई नज़र आ रही है। अरब कंट्रीज़ जो हैं ये यूएई का साथ दे रही हैं कि मुत्तहिदा अरब अमीरात ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है, और बाज़ मुस्लिम कंट्रीज़ इस पर शदीद तनकीद कर रहे हैं कि ये मुसलमानों के साथ गद्दारी की गई है और ये उम्मत मुसलमान की पीठ में एक छुरा घोंपा गया है। जो मुल्क इस पर तनकीद कर रहे हैं उनमें एक तुर्की है, ईरान है, फ़लस्तीन है, मलेशिया है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो है ये भी कोई मजबूत तरीके से सामने नहीं आया। पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा ने बयान तो दिया है, लेकिन इतना वाज़ह, इतना अच्छा इक़दाम नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि हमारी इकॉनमी इतनी कमज़ोर है कि हम खुलकर चाहते हुए भी हम अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। मिडल ईस्ट में लाखों लोग जो हैं, लाखों पाकिस्तानी काम करते हैं। एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक सिर्फ सऊदी अरब में 26 लाख से ज़्यादा पाकिस्तानी काम करते हैं। इसी तरह यूएई में तकरीबन 15 लाख पाकिस्तानी काम करते हैं। और अगर तमाम अरब कंट्रियों में देखें, जिनमें कतर है, अमान है, दूसरी अरब कंट्रीज़ हैं, इनमें लगभग 50 लाख लोग जो हैं ये काम करते हैं। और सिर्फ सऊदी अरब और यूएई में जो पाकिस्तानी काम करते हैं, इन दो मुल्कों से ये $9 बिलियन से ज़्यादा हर साल पाकिस्तान में डिफरेंट चैनल्स के ज़रिए पैसा भेजते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान अगर खुलकर अपना मौक़िफ़ देता है तो ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है। ये जो हम कहते हैं कि पाकिस्तान बैरूनी इमदाद से चल रहा है, पाकिस्तान कर्ज़े लेकर हमारा मुल्क जो है ये चल रहा है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, एक तो वो कर्ज़ा है जो हम IMF, वर्ल्ड बैंक से पैसा सूद पर कर्ज लेते हैं। एक पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी गए हुए हैं बिज़नेस करने के लिए, काम नौकरी करने के लिए, वो बिलियंस ऑफ डॉलर जो हैं ये हर साल पाकिस्तान में भेजते हैं। यूरोपियन कंट्रियों में पाकिस्तानी हैं, अमेरिका में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हैं, बरतानिया में हैं, फार ईस्ट में हैं। तो तमाम पाकिस्तानी जो हैं, कारोबारी लोग जो हैं, जो वहाँ पर काम नौकरी करते हैं, जो जॉब्स करते हैं, वो पाकिस्तान में पैसा भेजते हैं और इसी पैसे से हमारा मुल्क जो है ये चल रहा है। वरना पाकिस्तान में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी कहाँ है? तो यही वजह है कि पाकिस्तान की इकॉनमी इतनी कमज़ोर है, और ये इसका ज़िम्मेदार हर वो शख्स है जो करप्शन में मुलव्वस रहा है और जिसने करप्शन करने में मदद फराहम की है। अदारों में बैठे हुए लोग, हमारे सियासतदान पिछले 50 सालों से जो मुल्क पर इन्होंने बैरूनी कर्जे चढ़ाए हैं, और चंद ख़ानदान जो हैं इन्होंने अपनी पूरी दुनिया में बिजनेस अंपायर्स खड़े कर लिए हैं और पाकिस्तान को कर्ज़ों की दलदल में डुबो दिया है। अब पाकिस्तान चाहते हुए भी फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में आवाज़ नहीं उठा सकता। अब हुकूमत को तो छोड़िए, हमारे वो उलमा इकराम जिनकी सियासत का दारोमदार इस बात पर है कि हम पाकिस्तान में यहूदी लॉबी कामयाब नहीं होने देंगे, और वो अपनी तकरीरों में, अपने जलसों में, अपने जुलूसों में वो अलानिया कहते हैं, जो उनके मुखालिफ कोई बात करता है उसको वो यहूदी एजेंट कह देते हैं, उसको वो इसराइल का एजेंट कह देते हैं, उसको वो ईसाई एजेंट कह देते हैं। वो उलमा इकराम भी खामोश हैं। तो बहरहाल मैं आज बात इकॉनमी पर करता हूं कि अगर किसी मुल्क की इकॉनमी इतनी ख़राब हो चुकी हो कि वो मुल्क बैरूनी कर्जे के बगैर चल ही ना सकता हो,
وہ ملک اپنی خارجہ پالیسی اپنی مرضی سے ترتیب نہیں دے سکتا۔ دیکھیں، اگر ایک آدمی زخمی ہو، اس کے جسم سے خون رس رہا ہو، تو سب سے پہلے ڈاکٹر اس کی بلیڈنگ روکتے ہیں، اس کو مرہم پٹی کی جاتی ہے، پھر وہ اس کو خون کی ڈرپ لگاتے ہیں۔ اگر آپ کے جسم سے خون رس رہا ہو، آپ کو 10 بوتلیں بھی خون کی لگا دی جائیں تو انسان زندہ نہیں بچتا۔ یہی حال ہماری اکانومی کا ہے۔ بیرونی قرضہ لے کر ہم ملک میں پیسہ لاتے ہیں، اور ہمارا جو کرپٹ مافیاز ہیں مختلف اداروں میں، سیاستدان، یہ کرپشن کے ذریعے، منی لانڈرنگ کے ذریعے پیسہ باہر لے جاتے ہیں، قرضہ ملک کے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور چند خاندان جو ہیں یہ امیر ہو رہے ہیں، اور یہی پیسہ جو پاکستان پر صرف ہونا تھا، جس سے پاکستان کو ترقی کرنی تھی، پاکستان کی معیشت بہتر ہونی تھی، یہی پیسہ جو ہے یہ سیاستدان لوٹ کر ملک سے باہر لے گئے۔ اب اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی اکانومی بہتر ہو، تو سب سے پہلے ہمیں اپنے قوانین جو ہیں ان کو سخت کرنا پڑے گا، تاکہ اس بلیڈنگ کو روکا جا سکے، تاکہ یہ جو پیسہ چوری ہو کر باہر جا رہا ہے کرپشن کے ذریعے، اس کو ہم روکیں۔ اس کے علاوہ ہماری اکانومی اسٹرانگ نہیں ہو سکتی، اور یہ 1-2 سالوں میں نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ایک لمبا پروسیجر ہے، ہمیں اپنے قوانین سخت بنانے پڑیں گے، کرپشن پر سخت سزا دینی پڑے گی، اور ہمیں پاکستان میں انڈسٹری لگانی پڑے گی، اور اس کے لیے بہت ٹھوس اقدامات کرنے پڑیں گے۔ ایک کمزور اکانومی کے ساتھ ہم دنیا کے سامنے اپنا موقف نہیں رکھ سکتے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو متحد ہونا چاہیے، اکٹھا ہونا چاہیے، اور جہاں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، کشمیر ہو، فلسطین ہو یا دوسرے ممالک ہوں، ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اور مل کر جدوجہد کرنی چاہیے، تاکہ مسلمانوں پر ظلم جو ہے یہ ختم ہو۔ ابھی پاکستان کا جو ایٹیچیوڈ ہے، پاکستان، اب دیکھیں پاکستان ایک ایٹمی ملک ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ پاکستان کی فوج بہت سٹرونگ ہے، پاکستان کے پاس دنیا کی نمبر 1 ایجنسی ISI موجود ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان نے جو اپنا، وزارت خارجہ نے جو اپنا موقف دیا ہے، یہ اتنا واضح نہیں ہے، کیونکہ پاکستان معاشی طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ پاکستان میں اتنی سخت نہیں ہے کہ یہ بات کر سکے۔ اچھا، اب یہاں پر کچھ بھائی میری اس بات پر اعتراض کریں گے کہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہو تو پھر اکانومی کمزور بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ اگر آپ کا اللہ پر کامل یقین ہو اور آپ کا ایمان مضبوط ہو، تو پھر واقعی انسان کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، لیکن ایمان مضبوط ہونا بھی تو چاہیے۔ کیا ہماری پاکستانی قوم کا ایمان مضبوط ہے؟ اب میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ میں کون ہوتا ہوں کسی کے ایمان کو جج کرنے والا۔ میں فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ اگر ہم پکے اور سچے مسلمان ہیں، اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے ہماری قوم کا، تو پھر ہمارے ملک میں کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ ہمارے ملک میں علانیہ اداروں میں رشوت دی بھی جاتی ہے، لی بھی جاتی ہے۔ کیا یہ مضبوط ایمان والوں کا یہ کام ہے؟ ہمارے ملک میں امیر کے لیے قانون اور ہے اور غریب کے لیے قانون اور ہے۔ کیا ایماندار لوگ ایسا کرتے ہیں؟ کیا ہمارے ملک میں چیزوں میں ملاوٹ نہیں ہوتی؟ پوری دنیا میں میرا نہیں خیال کہ کوئی قوم اتنا گر سکتی ہے کہ وہ اپنی ادویات میں ملاوٹ کرتی ہو۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو غریب لوگ ہیں، یہ اپنے علاج معالجے کے لیے پیسہ کیسے اکٹھا کرتے ہیں؟ مسجدوں کے باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں کہ یار ہماری ہیلپ کر دو۔ مسجدوں میں اعلانات کرائے جاتے ہیں، بھیک مانگ کر، اپنے زیورات بیچ کر، اپنے گھریلو اشیاء بیچ کر، اپنی مکان بیچ کر لوگ علاج کے لیے پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، اور جب وہ دوائی لینے جاتے ہیں ان کو 1 نمبر دوائی نہیں ملتی۔ کیا یہ ایماندار لوگوں کا کام ہے؟ کیا ایمان والوں کا یہ کام ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں، میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے اور اکانومی کمزور بھی ہو تو کوئی بات نہیں، کیا پاکستانی قوم کا ایمان مضبوط ہے؟ آپ خود اندازہ لگائیں۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو ہمارے ملک میں کرپشن کیوں ہوتی ہے؟ علانیہ رشوت دی بھی جاتی ہے، لی بھی جاتی ہے۔
ہمارے ملک میں انصاف ملتا ہے غریبوں کو؟ ہمارے ملک میں ملاوٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو کیا ایماندار جو اونچے ایمان والے لوگ ہیں وہ ایسے کام کرتے ہیں؟ آپ خود اندازہ لگا لیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جس ملک کی اکانومی مضبوط نہ ہو، معیشت کمزور ہو، جو ملک بیرونی قرضے پر چل رہا ہو، دیکھیں ایک قرضہ ہوتا ہے جو آپ بینکوں کے ذریعے لیتے ہیں اور ایک ہے جو پاکستانی پیسہ بیچتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارا ملک یہ چل رہا ہے۔ جس ملک کی سچویشن اتنی خراب ہو وہ اپنی خارجہ پالیسی جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتا، یہ ایک ریالٹی ہے۔ کیا چائنا کو کوئی ملک فورس کر سکتا ہے کہ تم اپنی خارجہ پالیسی ایسے بناؤ؟ کیوں؟ ایک ملک ہے دنیا میں، کیونکہ اس کی اکانومی سٹرونگ ہے، وہ غداروں کو معاف نہیں کرتے، وہ ملاوٹ کرنے والوں کو معاف نہیں کرتے، وہ کرپٹ لوگوں کو معاف نہیں کرتے۔ آج مسلمانوں کے 58 ملک ہیں، ان کی حالت آپ کے سامنے ہے۔ تو میرے پاکستانی بھائیوں، جذبات سے الگ ہو کر آپ یہ باتیں سوچیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بات آپ ایک مسلمان بن کر سوچیں، ایک محب وطن پاکستانی بن کر سوچیں۔ پچھلے 50 سالوں میں ہمارے ملک کا جو بیڑا گرک کیا ہے ان کرپٹ مافیاز نے، جو مختلف اداروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو سیاستدان ہیں، انہوں نے بیرونی ملکوں سے قرضے لے کر پاکستان کو قرضوں کی دلدل میں ڈبو دیا اور اپنی جائیدادیں باہر کے ملکوں میں بنا لیں۔ اب ان کو تو فرق نہیں پڑتا، اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے آواز بھی نہیں اٹھا سکتے۔ پاکستان نے جو موقف دیا ہے یہ بہت کمزور موقف ہے۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے بھی اور ہماری اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بھی کوئی سٹرونگ موقف نہیں گیا، کیونکہ ہم بول ہی نہیں سکتے، ہمارے پلے ہی ککھ نہیں ہے۔ اکانومی ہماری تباہ ہو چکی ہے، کرپشن ہمارے ملک میں جو ہے یہ ہو رہی ہے، اب بھی ہو رہی ہے۔ تو ایسی کمزور اکانومی کے ساتھ ہم اپنی خارجہ پالیسی اپنی مرضی سے نہیں بنا سکتے۔ اگر ہم نے اکانومی کو مضبوط کرنا ہے تو پھر ہمیں یہ بلیڈنگ، یہ جو چوری ہو رہی ہے، اس کو روکنا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔